میں قربان جاواں سن میرے نبی دا مقام ختم نبوت سن ذرا دھیان نال ایک سرائکی دے شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے انہیں پتا کی کیا ہے رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے سدرہ کو زیر کمند کر دیتا ہے پوا کے تیکوں تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کی مقام اور مرتبہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کیتا کہ میں بھی نبی ہاں یہ منن والے کہنے لگے مرزا صاحب کوئی اپنا معجزہ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، عقیدہ توحید تو بعد سب تو اہم عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے۔ انج کہہ لو کہ الوہیت تو بعد جو سب تو بڑا مقام، مرتبہ اور منصب ہے وہ مقام نبوت ہے۔ اللہ پاک نے ساریاں مخلوقات دے وچوں سب تو افضل، بہتر، اعلیٰ اور اشرف المخلوقات انسان نو بنایا ہے، اور پھر تمام انسانیت دے وچوں بھی اللہ پاک نے افضل ترین، اعلیٰ ترین، خوبصورت، عقل مند، ذہین، فطین، اور اللہ پاک نے ساری کائنات جو بہترین لوگاں نو مقام نبوت عطا کیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، ذہین بھی ہے، عقل مند بھی ہے، فہم و فراست دا مالک بھی ہے، اور یہ مقام نبوت کسبی نہیں بلکہ اے وہبی ہے۔ جو مقام نبوت ہے نا، ایک کسبی منصب نہیں کہ کوئی بندہ محنت کر کے، کوشش کر کے، نیکیاں کر کے، پیسہ لگا کے، سفارشاں پوا کے مقام نبوت حاصل کر لوے، نہیں، بلکہ اے وہبی منصب ہے کہ جنہوں اللہ چاہے انہوں اپنا نبی بنا لوے، مقام نبوت و رسالت عطا کر دوے۔ نہ کوئی اپنی مرضی نال نبی بن سکتا ہے تے نہ کوئی کسی دی سفارش نال، پیسے نال یا محنت اور کوشش نال، بلکہ اے اللہ دی مرضی ہے۔ اللہ جنہوں چاہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اے اللہ ہی جانتا ہے کہ میں مقام رسالت، مقام نبوت کنوں عطا کرنا ہے اور کون اے دے اہل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے انبیاء آندے رہے، تو اڈے اور میرے مرشد پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنا کے نبوت دا دروازہ ہمیشہ واسطے
بند کر دیتا ہن آپ تو بعد کوئی نواں نبی آ سکدا نہیں. اگر کوئی آپ تو بعد کسے نو نبی منے، رسول منے، صاحب شریعت اور صاحب الہام منے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا نہیں. مقام نبوت اور منصب ختم نبوت اے واسطے ساڑھے اسلاف، ساڑھے اکابر اور علماء کرام نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے اور بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے. ہون تو نہیں، شروع تو لے کے عقیدہ ختم نبوت واسطے قربانیاں ایمان والے پیش کرتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر جتنیاں جنگاں ہوئیاں نے کفر دے خلاف، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جتنیاں بھی جنگاں ہوئیاں نے، تمام ہون والیاں جنگاں دے اندر جو مسلمان شہید ہوئے نے، ساریاں جنگاں دے اندر ٹوٹل تعداد جو مسلمان شہید ہوئے نے تقریباً 700-800 دے لگ بھگے. جتنیاں جنگاں ہوئیاں نے ساریاں جنگاں دے شہداء انہاں دی گنتی کر لو، 700-800 دے قریب صحابہ کرام نے جو شہید ہوئے نے. لیکن صرف ایک جنگ، جنگ یمامہ، جو عقیدہ ختم نبوت واسطے لڑی گئی، صرف ایک جنگ، جنگ یمامہ دے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک جنگ دے اندر شہید ہون والے صحابہ کرام دی تعداد 1200 ہے. صرف ایک جنگ دے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے اور انہاں وچوں 700 صحابہ کرام او سن جو قرآن دے حافظ سن، قرآن دے عالم سن، قرآن دے قاری سن. اتھوں پتہ کی چلیا عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ ادھے واسطے کوئی عامی ہوئے، کوئی عالم ہوئے، کوئی پڑھیا لکھیا ہوئے، کوئی جاہل ہوئے، کوئی بہت زیادہ شان اور مرتبے والا ہوئے یا کوئی عام انسان ہوئے، سن لو جنہیں کلمہ پڑھے آئے او دے واسطے عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ ضروری ہے. اتنا کھانا ضروری نہیں، اتنا پانی پینا ضروری نہیں. اگر میں کہاں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا، اتنا سانس لینا ضروری نہیں جتنا عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ ضروری ہے. اور ساڑھے علماء آج تک ایک جذبہ موجود ہے، صرف علماء نہیں بلکہ ہر مسلمان. ساڑھے اندر عملی کمزوریاں ہو سکتیاں نے، عملی کوتاہیاں ہو سکتیاں نے، عملی طور تے اسی خطاکار گناہگار ہاں، لیکن عقیدے دے معاملے دے اندر ساڑھی موجودگی دے اندر کسے بھی کلمہ پڑھنے والے انسان دی موجودگی دے اندر کوئی عقیدہ ختم نبوت تے بولو ڈاکہ مار سکدا؟ ایمان نال بولیا کرو، کیونکہ ختم نبوت ایمان دا مسئلہ ہے. کسے کلمہ پڑھنے والے دی موجودگی دے اندر کوئی عقیدہ ختم نبوت تے بولو ڈاکہ مار سکدا نہیں. آج تک یہ جذبہ موجود ہے اور اللہ دے فضل و کرم دے نال قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والا عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دی جنگ لڑدا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال میں جی انشاءاللہ خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر ختم نبوت دے حوالے نال جن اکابر نے، اسلاف نے
ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਛਲਾ ਜੁਮਾ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ ਤੱਕ, ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਹਬਾਬ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਅਹਬਾਬ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਕਈਆਂ ਆਖਿਆ ਜੁਮਾ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਆਖਿਆ ਜੁਮਾ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ। ਦੁਆ ਇਹ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਣਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ दे। ये इतना अहम अकीदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दां दे विचों किसे दे बाप नहीं, वलाकिर रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक दे रसूल ने, व खातमन नबिय्यीन, ते खातमुन नबिय्यीन ने। आप खातमुन नबिय्यीन ने। खातम दा की माना है? खातम दा माना अरबी लुगत दे अंदर मोर भी हुंदा है, खातम दा माना आखिरी भी हुंदा है, खातम दा माना अंगूठी भी हुंदा है। सुनना ध्यान नाल अरबी लुगत दे अंदर खातम दे कई माने, पर असी केड़ा तर्जमा करना है, असी केड़ा माना बयान करना है, असी किस मफहूम दा जिक्र करना है। सुनना ध्यान नाल खातमुन नबिय्यीन दा जेड़ा तर्जमा साडे मुर्शद पाक ने और पूरी कायनात दे सरदार ने बयान किया है, असी ओ तर्जमा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो आना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन। एदा की मतलब है? नबी पाक ने खुद मतलब बयान किया, तर्जमा बयान किया। नबी पाक ने फरमाया एदा मतलब है कि ला नबिय्य बादी, मेरे तो बाद कोई भी नबी, मेरे तो बाद कोई भी नबी, ला नबिय्य बादी। हुण कोई मंतकी आ जाए, फलसफी आ जाए, स्कॉलर आ जाए, खातम नबिय्यीन दा जेड़ा मर्जी ओ तर्जमा करे, मफहूम करे, मतलब बयान करे, तुसा एहो गल कहनी है असी खातमुन नबिय्यीन दा तर्जमा ओ ही करना है जो साडे मुर्शद पाक ने कीता है, जिन्हां दे सीने ते रब दा कुरान नाज़िल होया है, ओना तर्जमा कीता है। की तर्जमा कीता है? ला नबिय्य बादी। याद रहेगा तर्जमा? की तर्जमा जरा मेरे नाल पढ़ो। ला नबिय्य बादी, ला नबिय्य बादी। फरमा गए ये हादी ला नबिय्य बादी, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं। सुनना ध्यान नाल अल्लाह पाक दे कुरान दा एक होर मुकाम अकीदा खत्मे नबुव्वत रब दा कुरान। सुनावा कुरान? पिछले जिम्मे अल्लाह दे फजलो करम नाल तुसां बड़ा कुरान सुनिया है। किन्नियां आयतां सुनियां जे? लो 30 जुमा फिर दोबारा सुनियो तो आयतां गिन के अगले जुमे दसो भी आयतां किन्नियां सन। सुपारे 30 पढ़े सन, आयतां 30 नहीं।
دوبارہ جمعہ سن کے نا ایتاں گنیو کنیاں نے میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے پیاریا میں تینوں پوری انسانیت واسطے کافی بنا دیتا ہے۔ میرے محبوب پوری انسانیت واسطے راہبر کافی نے، رہنما میرا پیغمبر کافی ہے، مغرب والے واسطے میرا پیغمبر کافی ہے، شمال والے واسطے میرا پیغمبر کافی ہے، جنوب والے واسطے میرا پیغمبر کافی ہے۔ ماں ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی میں تینوں پوری انسانیت واسطے کافی بنا دیتا ہے۔ آپ تو بعد ہن کسے رسول دی ضرورت کسے نبی دی ضرورت ہے؟ اللہ پاک نے پوری انسانیت واسطے بنایا ہے۔ اے دے مفہوم واسطے میں دوسری آیت پڑھ دیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں قربان جاواں عقیدہ ختم نبوت دے دلیل واسطے رب دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ میں قربان جاواں عقیدہ ختم نبوت واسطے رب دے قرآن جو ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میں قربان جاواں سندرا تیان نال عقیدہ ختم نبوت واسطے رب دے قرآن جو ایک اور مقام پڑھا اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند
عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ میں قربان جاواں، سن میرے نبی دا مقام، مقام ختم نبوت۔ سن ذرا دھیان نال، ایک سرائکی دے شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے۔ انہیں پتا کی کیا ہے؟ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے۔ رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے۔ سدرہ کو زیر کمند کر دیتا ہے، پوا کے تیکوں تاج نبوت، نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کی مقام اور مرتبہ ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کیتا کہ میں بھی نبی ہاں۔ یہ منن والے کہنے لگے مرزا صاحب کوئی اپنا معجزہ پیش کرو، کیونکہ اللہ دے جتنے انبیاء آئے سارے دے معجزے برحق نے، سارے دے معجزات نے۔ تہاڈا بھی کوئی معجزہ ہے وے، کوئی معجزہ پیش کرو۔ تے مرزے نے معجزہ پتہ کی پیش کیتا؟ کہنے لگا میرا معجزہ ویکھو، جدوں میری شادی ہوئی میں شادی دے قابل ہی نہیں سی۔ حکیم نور دین کہنے لگا مرزا صاحب شادی نہ کرو، فتنے دا ڈارے، شادی نہ کرو فتنے دا ڈارے۔ کہنے لگا لیکن میرا معجزہ ویکھو، ہجے شادی ہوئی نو 9 مہینے بھی نہیں سی گزرے بچہ پیدا ہو گیا، اور میرے قائد امام العصر شہید اسلام مدفون جنت البقیع حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے چنیوٹ خاتم النبیین کانفرنس دے اندر کیا سی؟ آپ نے کیا؟ غلام احمد قادیانی کہنے لگا ہجے 9 مہینے نہیں گزرے تھے بچہ پیدا ہو گیا۔ علامہ صاحب فرمان لگے مرزا صاحب اے معجزہ تہاڈا نہیں، تہاڈی بیوی دا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، دجال، کانا، بے ایمان نبی ہو سکتا؟ رئیس المناظرین حضرت مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی کہہ دیو ختم نبوت دے مجاہدین واسطے اور اپنے علماء واسطے دعاواں کریا کرو۔ حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر واسطے آئے، خطاب فرما رہے سن، ہزاراں دا مجمع ہے، تقریر کر رہے نے، تقریر کردیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بیان کر رہے نے، جمال بیان کر رہے نے، اور آقا دی سیرت بیان کر رہے نے۔ بیان کردیاں حافظ صاحب نے اپنی جیب دے وچوں مرزا غلام احمد قادیانی دی تصویر نکالی، کروں تصویر جیب چھپا کے نال لے آئے سن، تصویر نکالی، کہنے لگے لوگوں دیکھو اس تصویر نو غور نال ویکھو، اے سونا ہے کہ میں سونا ہاں؟ ہن مرزا شکلوں ہی پہنگا، کانا اور عجیب قسم دی یہ شکل ہے، کہنے لگے ویکھو تصویر، اے سونا ہے کہ میں سونا ہاں؟ لوگ کہنے لگے حافظ صاحب اے دے نالوں تے تسی سونے ہو۔ فرمایا اے دے نالوں میں سونا ہاں، تسی سارے کہندے ہو جے میں نبی نہیں ہو سکتا تے کانا بے ایمان بھی نبی ہو سکتا۔ خاتم
खातमुन नबिय्यीन कौन है? मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मैं कुर्बान जावा, साढ़े उलमाए किराम ने अकीदा खत्मे नबुव्वत वास्ते मेहनतां काविशां कीतियां। एक दफा मुनाज़रे इस्लाम मौलाना अहमद दीन गखड़वी रहमतुल्लाहि अलैह, मुनाज़रे इस्लाम मौलाना अहमद दीन गखड़वी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्हां दा मुनाज़रा होया मिर्जे दे किसे खलीफा नाल, मुरब्बी नाल मुनाज़रा होया। उस मिर्जाई मुनाज़र नूं किसे दस दिता कि मौलाना अहमद दीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह नूं उर्दू नहीं बोलनी आउंदी, पढ़ लेंदे सन लेकिन रवानगी दे नाल उर्दू बोल नहीं सन सकते। साढ़े भी कई लोग हुंदे ने ना कि रवानगी दे नाल उर्दू नहीं बोल सकते, बोलण दे विच पंजाबी आ जाती है। और रवानगी नाल मौलाना अहमद दीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह उर्दू नहीं सन बोल सकते। मिर्जाई मुनाज़र कहन लगा मैं मुनाज़रा तां करना है जे मौलाना अहमद दीन गखड़वी उर्दू विच मुनाज़रा करन, क्योंकि मैनू पंजाबी नहीं आउंदी। कहने लगा मैनू पंजाबी नहीं आउंदी, तां मुनाज़रा करांगा जे मौलाना अहमद दीन उर्दू विच मुनाज़रा करन। ते मौलाना अहमद दीन गखड़वी फरमान लगे जे मैनू उर्दू ना आवे ते क्या मैं मुनाज़र नहीं? क्या लगा नहीं मैं मुनाज़र ही नहीं मनता, जिन्हों उर्दू नहीं आती, उर्दू बोल नहीं सकता, मैं उन्होंने मुनाज़र नहीं मनता। मौलाना अहमद दीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे जिन्हों उर्दू ना आवे मुकम्मल उन्होंने तू मुनाज़र नहीं मनता, जिन्हों मुकम्मल उर्दू नहीं आती उन्होंने नबी मनी बैठा है। जिन्हों सही तरह मुकम्मल उर्दू ना आवे उन्होंने तू मुनाज़र नहीं मनता, भाई माना जिन्हों सही उर्दू नहीं आती उन्होंने नबी मनी बैठा है। क्या लगा वो किवें? एक तो लिखिया कि मिर्जे नूं उर्दू नहीं आती। मौलाना अहमद दीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन किताब निकाली, फरमान लगे तेरे मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी दी किताब है, इस किताब दे अंदर उन्हें डोल नूं बोका लिखिया है। ते मेरा पूरे इज्तमा दे अगे ऐलान है, दसो बोका उर्दू दा लफज है या पंजाबी दा? सारे कह लगे पंजाबी दा। कह लगे जिन्हों इन्ना नहीं पता मैं किताब उर्दू च लिख रहा और इत्थे मैं लफ्ज़े डोल लिखना है, जिन्हें उर्दू च किताब लिखते हैं डोल नूं बोका लिखिया है। जिन्हों खुद पूरी उर्दू नहीं आती उन्होंने नबी मनी बैठा है। मौलाना अहमद दीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अंदाज दे नाल ओदा ताकब कीता, मिर्जाई मुनाज़र मैदान छड़ के फरार हो गया सी। अल्लाह पाक मौलाना अहमद दीन गखड़वी दे दरजात बुलंद फरमाए। मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। साढ़े उलमाए किराम दियां खुतमात सुनना ते आनल जदों गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान नबूवत कीता, मिर्जे गामे ने किने हाँ मौला अहमद दीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह ना इनू मिर्जा गामा क्या करते सन? की क्या करते सन? कहते मैं गुलाम अहमद नहीं मानता क्योंकि मेरे अहमद दी तो गुलामी करता नहीं, तो मैं गुलाम अहमद का तो आखा। हजरत मौला अहमद दीन गखड़वी मिर्जा गामा क्या करते सन? जदों मिर्जे गामे ने ऐलान नबूवत कीता, अपने मादी होने दा, अपने मसीह होने दा, अपने नबी होने दा ऐलान कीता, सब तो पहलों इहदा ताकिब अहले हदीसां दे सरे खैल मुनाज़रे इस्लाम मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां ताकब कीता। और सुन लो मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने सब तो पहला मुनाजरा मिर्जे नाल कीता। मिर्जे दे नाल इहदे कुफर दे खिलाफ
سب تو پہلا مناظرہ کرنے والے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے، اور امرتسر دی عیدگاہ دے اندر 11 دن تک مناظرہ جاری رہا، اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے مرزے گامے نو اس طرح اپنے شکنجے اندر جکڑ لیا کہ 11 دنوں تو بعد مرزا جان چھڑا کے مولانا محمد حسین بٹالوی کو دوڑیا، فرار ہویا، جدو نسن لگا ہاتھ کھڑے کر دیتے، شکست تسلیم کر لئی، تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ ساڑھے عالم دین نے حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ تو انہاں دے نال مبادلہ کر لے 10 دن واسطے، اگر تو سچا ہے تو 10 دن زندہ رہیں گا، اگر جھوٹا ہے تو 10 دنوں میں مر جائیں گا۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو خبر ملی کہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیتا ہے، تو مولانا لکھوی فرمان لگے مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب تسی 10 دن دا ٹائم بہت زیادہ دیتا ہے، مرزے نو ٹائم صرف 2 دن دا دیو، میں نو یقین ہے اگلے دن مرزا انجی پھڑک جائے گا۔ یہ ختم نبوت ایمان قادت ایمان ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرما گئے یہ ہادی، آگل آئی تو یاد کر کے جانی ہے، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، بولو لا نبی آبادی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ اور مرزے گامے دے خلاف سب تو پہلوں ادھے کفر دا فتوہ دین والے شیخ الکل حضرت مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو دستخط کروائے کفر دے فتوے تھے۔ پھر انڈیا تو چلے اور پشاور تک گئے، 200 علماء کرام دے اس دور دے اندر پیدل جا جا کے سفر کر کر کے 200 علماء کرام دے دستخط کروائے مرزے گامے دے کفر دے خلاف۔ کدوں 1891 دے اندر اے فتوہ شائع کر دیتا کہ غلام احمد قادیانی کذاب دجال بے ایمان نبی ہو سکتا۔ اینے توڑے علماء دیاں اکابر دیاں خدمات، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر ذرا نال پڑھ لو، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ جدوں غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیتا، حضرت مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے سیرت رحمت للعالمین کتاب لکھی ہے، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انہاں پشین گوئی کی تھی۔ انہاں فرمایا اے مرزا غلام احمد قادیانی کہندا ہے کہ میں مسیح موعود ہاں، میں عیسیٰ ہاں جنہیں دوبارہ زمین تے ہونا سی تے میں آ گیا ہاں۔ قاضی صاحب فرمان لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں، اس مرزے دا باپ غلام مرتضیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نام مریم ہے، ایدی ماں دا نام کسیٹی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دے اندر مسجد دے منارے تے اترنگے، اور ایک قادیان دے اندر آیا ہے، اور آگے قاضی صاحب نے فرمایا جاؤ میں پشین گوئی کرنا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح موعود او نے جو اللہ دی زمین تے آنگے 40 سال حکومت کرنگے، شادی کرنگے، بچے ہونگے، عرب دے اندر انہاں دی وفات ہوئے گی،
مسجد نبوی دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جنازہ ہوئے گا، پھر روضہ رسول دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ پاکاں دے اندر دفن ہون گے، کیونکہ روضہ رسول دے اندر ایک قبر دی جگہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ مبارکاں دے اندر ایک قبر دی جگہ موجود ہے، اوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہون گے۔ قاضی صاحب فرماندے نے ایک کہندا میں مسیح موعود ہاں، جاؤ میں پشین گوئی کرنا، عرب دے اندر فوت ہونا، درکنار مسجد نبوی دا جنازہ درکنار، اور روضہ رسول دے اندر تدفین درکنار۔ جاؤ قاضی سلیمان ایدی زندگی دے اندر اعلان کر کے کہندا ہے میری پشین کوئی سن لو، مرزا غلام احمد ساری زندگی نہ مکہ ویکھ سکے گا نہ مدینہ ویکھ سکے گا۔ اور قاضی صاحب دی پشین گوئی تو بعد کتنے سال مرزا زندہ رہا ہے، نہ مکے جا سکے آئے تھے نہ ہی بولو میں قربان جاواں ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، اور مرزے گامے نو سب تو پہلوں قادیان دے اندر جا کے للکارن والے شیخ الاسلام شیر پنجاب فاتح قادیان ابو الوفا حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے، جنہ سب تو پہلوں قادیان جا کے مرزے نو للکارے آئے، پھر میدان مناظرہ ہوئے، میدان تحریر ہوئے، میدان تقریر ہوئے، میدان تبلیغ ہوئے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے مرزے دا ناطقہ بند کر دیتا، حتیٰ کہ مرزے غلام محمد قادیانی نے آخر کار تنگ ہو کے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دے نال مبالغہ کیتا، مبالغہ کر لیا، کہنے لگا 1907 دے اندر مبالغہ کیتا، کہنے لگا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے منو بڑا تنگ کیتا ہے، پریشان کیتا ہے، جینا محال کر دیتا ہے، جاؤ میں مبالغہ کرنا، اگر اس مولوی ثناء اللہ سچا ہے ایدی زندگی دے اندر کسے وبائی مرض دے نال میں مر جاواں گا، اگر میں سچا ہاں میری زندگی دے اندر کسے وبائی مرض دے نال مولوی ثناء اللہ مر جائے گا۔ مبالغہ کر لیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے چیلنج قبول کر لیا، مبالغہ ہو گیا۔ اے مبالغہ کرن تو 1 سال 1 مہینہ 11 دن بعد لاہور دے اندر باتھ روم وچ ڈگ کے مر گیا۔ تے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مرزے غلام محمد قادیانی دے مرن تو بعد اللہ دی قسمیں میرا یقین اور ایمان ہے مرزے دے مرن تو بعد اگلے دن بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری فوت ہو جاندے۔ عقیدہ ختم نبوت سچا سی، لیکن اللہ نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نو پھر اتنی لمبی عمر عطا کی تھی۔ مرزا مریا 1908 دے اندر، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مرزے دے مرن تو 40 سال بعد 1948 دے اندر فوت ہوئے نے۔ اللہ نے انی زندگی بتا دی تھی۔ جو مبالغہ ہویا نا دورانے مبالغہ، اجے مبالغہ چل رہا سی کیونکہ ایک سال گزرے ہے، مبالغہ چل رہا سی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، ہسپتال کھڑیا، انہاں شہر دے وڈے ہسپتال دے اندر ریفر کر دیتا۔ اس ہسپتال دا بڑا ڈاکٹر سرجن مرزائی سی جڑا مولانا ثناء اللہ امرتسری دا علاج کر رہا سی۔ مسلمانوں نو پتہ لگا کہ علاج کرنے والا ڈاکٹر مرزائی ہے۔ علماء کرام مجاہدین ختم نبوت ہسپتال پہنچے، کہنے لگے مولانا اسی تہاڈا ہسپتال تبدیل کرنا چاہنے ہیں، اتھوں تہاڈا علاج نہیں کروانا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری فرمان لگے کیوں؟
کہنے لگے جڑا تہاڈا علاج کرنے والا ڈاکٹر ہے سرجن وہ مرزائی ہے تے تہاڈا مرزے غلام احمد اے دے جھوٹے نبی دے نال مبالغہ چل رہا ہے کہ جڑا جھوٹا ہے سچے دی زندگی چ مر جائے گا. سانو ڈر ہے کتے مرزائی ڈاکٹر اپنے نبی نو سچا ثابت کرنے واسطے زہر دا ٹیکا نہ لگا دے, تانوں کوئی زہریلی چیز نہ دے دے. مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے سنیا, غصے دے نال چہرہ سرخ ہو گیا, اکھاں سرخ ہو گئیاں, فرمان لگے عقیدہ ختم نبوت دے بارے ایمان اینا کمزور ہو گیا جے, جاؤ ثناء اللہ انہاں ہسپتال تبدیل نہیں کرے گا, اسے مرزائی ڈاکٹر دے کولوں ہی ہن علاج کروائے گا. میرا ایمان اور یقین ختم نبوت دے اتے اتنا مضبوط ہے, اللہ دی قسم اگر مرزائی ڈاکٹر ہر روز مینوں زہر دے 10 ٹیکے لگائے اور گولیاں دی جگہ تے سیرپ دی جگہ تے مینوں زہر دے پیالے پیائے, مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جب تک مرزا زندہ ہے مولوی ثناء اللہ نو موت نہیں آ سکتی. اللہ دے فضل و کرم نال میرا ختم نبوت ایمان اتنا مضبوط ہے, جب تک مرزا زندہ ہے میں مبالغہ کیتا ہے عقیدہ ختم نبوت واسطے ایدی زندگی چ مینوں موت آ سکتی. جدوں مرزا غلام محمد قادیانی مر گیا, قادیان دے مرزائیاں نے جلسہ کیتا, کہن لگے مولوی ثناء اللہ کہندا ہے کہ میرے نال مبالغہ کرن دی وجہ تو مرزا غلام محمد قادیانی مریا ہے, اسی چیلنج کرنے ہاں مولوی ثناء اللہ قادیان دے چوک دے اندر آ کے حلف دوے کہ میرے نال مبالغہ کرن دی وجہ تو مرزا غلام محمد قادیانی مریا ہے. اگر حلف دین تو بعد 1 سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہا اسی من جاواں کہ سچا ہے, ادا نبی سچا ہے, ادا عقیدہ سچا ہے. 1 سال تک اگر زندہ رہے, مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نو خبر ملی, فوراں پہنچے قادیان دے اندر اور قادیان دے چوک دے اندر اسٹیج لگایا, جلسہ کیتا, تقریر کیتی, خطاب کر دیا, کہنے لگے ایک قادیان دے مرزائیو سن لو, کہندے ہو کہ میں حلف دیواں اور حلف تو بعد اگر 1 سال زندہ رہواں تسی من جاؤ گے کہ میرا عقیدہ سچا ہے. جاؤ میں حلف دینا کہ مرزا غلام احمد قادیانی میرے نال عقیدہ ختم نبوت دے مبالغے دی وجہ تو مریا ہے. میں حلف دینا تسی کہندے سو 1 سال, میں 5 سال دا چیلنج دینا, 5 سال تک مینوں موت نہیں آئے گی. تسی آکھیا 1 سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہے اسی صداقت تسلیم کر لواں گے. جاؤ میں 5 سال دا اعلان کرنا, 5 سال میں زندہ رہاں گا, مینوں موت نہیں آئے گی. تقریر کر کے نیچے اترے, دوست کہنے لگے مولانا انہوں نے 1 سال کیا سی, تسی 5 سال دا اعلان کر دیتا. فرمان لگے مینوں ختم نبوت یقین ہی اینا ہے, اگر آج مولوی ثناء اللہ 50 سال دا اعلان کر دیتا, اللہ دی قسم ہے میرے رب نے مینوں 50 سال ہی موت نہیں سی دینی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرما گئے یہ ہادی مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ دا ایک دفعہ مرزے دے نال مناظرہ ہویا. مرزا کہنے لگا میں نبی ہاں. مولانا ثناء اللہ مرسری کہنے لگا کیویں نبی ہیں؟ کہنے لگا قرآن چ نہیں لکھیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد. او احمد میں ہی ہاں. مولانا فرمان لگے قرآن چ لکھیا ہے احمد, تو میں غلام احمد. کہنے لگا نہیں میں غلام احمد ہی سا, میں احمد دی اینی غلامی کیتی, اینی غلامی کیتی, اینی غلامی کیتی, غلام لتھ گیا تے میں ہی احمد ہو گیا. او احمد میں ہی ہاں.
آندے نے مسئلے دا جواب مسئلے نال تے ٹکسلے دا جواب ہے مسئلے دا جواب مسئلے نال تے ٹکسلے دا جواب ہونے مسئلہ تے نہیں نا یہ ٹکسلا ہے. اے قرآن چ لکھیا ہے نبی آئے گا احمد میں وہاں غلام احمد پر میں احمد دی اینی غلامی کیتی اینی غلامی کیتی اینی غلامی کیتی احمد غلام لے گیا تے کلا احمد رہ گیا تے احمد میں ہی ہاں. مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ میں اللہ دی اینی ثنا بیان کیتی اینی ثنا بیان کیتی اینی ثنا بیان کیتی کہ ثنا لتھ گیا اللہ ہی رہ گیا تے کھچے جان دی ہے میں تے تینوں نبی بنا کے گھلیا ہی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ایک دفعہ بہاول پور دے اندر ایک بندہ مرزائی ہو گیا او دی بیوی انہیں عدالت دے اندر خلے دا دعویٰ دائر کر دیتا بہاول پور دی عدالت دے اندر کہنے لگی میرا خامد مرزائی ہو گیا ہے اور مرزائی کافر ہوندا ہے میں مسلمان ہاں کافر دے نکاح چ مسلمان عورت نہیں رہ سکتی مینوں خلا چاہیے ہے. ادو چونکہ جے پاکستان نہیں سی بنیا پاکستان دے اندر ختم نبوت دا قانون نہیں سی بنیا بر صغیر پاک و ہند سی. جج کہن لگا کہ تیرا خامد مرزائی ہو گیا اور مرزائی کافر ہوندے نے یہ دلائل دیو چونکہ میں جج دی کرسی تے بیٹھا دلائل دیو ثابت کرو میں خلے دا تانوں ڈگری جاری کر دیاں گا. اس عورت نے جو کیس چل پیا خط لکھیا مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نو کہنے لگی مولانا صاحب میں تہاڈی روحانی بیٹی بول رہی ہاں تہاڈے خطابات اور کتاباں دی وجہ تو اللہ نے فہم اور سمجھ عطا کیتی ہے میرا خامد مرزائی ہو گیا ہے میں اس مرزائی دے نال جو کہ چونکہ کافر ہے نہیں رہنا چاہتی میں عدالت دے اندر خلے دا دعویٰ دائر کیتا ہے جج میرے کو دلائل منگدا ہے میرے کو دلائل نہیں تہاڈی مہربانی ہے اپنی اس روحانی بیٹی واسطے عدالت دے اندر آ کے دلائل دے دیو. کی کیتا اس عورت نے کی کیتا بس ادو انجی ٹائم ہوندے سن خط لکھ دے تو مولوی آ جاندے سن ہن سارا دن بھی رابطہ رہے تے جلسے دا ٹائم آ جائے تو تڑکوں ہوندی ہے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں. چلو بہرحال اللہ پاک سب نو ہدایت نصیب فرمائے. خط لکھیا مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ امرتسر تو چلے بہاول پور آئے عدالت دے اندر دلائل دیتے مرزائیاں دا کفر ثابت کیتا اس عورت نو خلے دی ڈگری مل گئی اس عورت نے گھر چھوڑیا ختم نبوت واسطے خامد چھوڑیا ختم نبوت واسطے برادری چھوڑی ختم نبوت واسطے پھر اس عورت دا نکاح شیخ الحدیث حضرت مولانا سلطان محمود جلال پوری رحمت اللہ علیہ نے انہاں نال نکاح کیتا کادی برکت عقیدہ ختم نبوت دی برکت ما کان محمد ٹائم ہو گیا ہے نہیں اگے پچھلے جمعے نا قرآن پڑھ دیں بڑا یہ جاری رکھیے مضمون نو جاری رکھیے میں ویسے آج ختم کر دینا چاہتا تھا میں کہا چلو گولڈن جوبلی ہے کوئی 3 جمعے تو ہو جانا پچھلا بھی ہویا ہے اس تو پچھلا بھی ہویا ہے اج والا بھی ہویا ہے اگے کی صلاح ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرما گئے یہ ہادی. انشاءاللہ پھر اگلے جمعے تو شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں قربان جاواں سن میرے نبی دا مقام ختم نبوت سن ذرا دھیان نال. ایک سرائکی دے شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے انہیں پتا کی کیا ہے رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے رتبہ بشردہ تو چند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے رتبہ بشردہ تو چند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل
پابند کر دیتا ہے، سدرا کو زیرے کمند کر دیتا ہے، پوا کے تیکوں تاج نبوت، نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کی مقام اور مرتبہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کیتا کہ میں بھی نبی ہاں۔ یہ منن والے کہنے لگے مرزا صاحب کوئی اپنا معجزہ